عراق کی بوڑھی خاتون کہے حضرت عباس کی میں نے نظر کی، نظر میں نے ایک بکرا نیت کیا، نظر پوری ہوئی، میں نے بکرا خریدا، پیسے ویسے جمع کر کے، غریب خاتون تھی، کہ گئی کربلا کی طرف کہ حرم حضرت عباس میں بکرا دوں گی۔ راستے میں کچھ پولیس والوں نے روکا، ان میں سے ایک ناسبی تھا بدبخت، پوچھا یہ بکرا کس کے لیے ہے؟ میں نے کہا عباس کے لیے۔ تو کہا کہ یہ کون سی خرافات ہیں؟ اس نے بکرا مجھ سے لے لیا کہ اللہ کی دربار میں دیا جاتا ہے، تم لوگ کہاں جا رہے ہو قبروں پہ اور بکرے دینے؟ کہ بڑا اصرار کیا، میں نے کہا میری نیت ہے مجھے دو، لیکن نہیں دیا اس نے۔ پہنچی حضرت عباس کے حرم میں کہ مولا میں نے تو اپنا وعدہ پورا کیا، میں نے نظر کی تھی، میں نے بچی کنجی جمائی سے بکرا بھی خریدا، اب اس بدبخت نے لے لیا مولا، لیکن مولا مجھے سکون نہیں مل رہا، پتہ نہیں میری نظر قبول ہوئی نہیں ہوئی، میں نے تو اپنی نیت پوری کی۔ زیارت کی، رات کو خواب میں عباس علمدار کی زیارت نصیب ہوئی۔ اے خاتون تمہاری نظر ہم تک پہنچ گئی، ہم نے قبول کر لی۔ کہا کہ مولا اس بدبخت نے مجھے بڑی تکلیف دی، اسے سزا دے۔ کہا ہم نے کہا کہ نظر پہنچ گئی، بکرا پہنچ گیا۔ کہا نہیں، مجھے اس سے بکرا واپس چاہیے، اس نے مجھے تکلیف دی، آپ اسے سزا دیں۔ کہا پھر حضرت عباس نے کہا بوڑھی خاتون چھوڑ دے اسے، بکرا پہنچ گیا ہم تک۔ کہ مولا آپ اسے سزا کیوں نہیں دے رہے؟ بدتمیزی کی، آپ کے ظاہر کے ساتھ بہترامی کی، میرا مذاق اڑایا، میں بوڑھی خاتون چیز لے کر آئی، اس نے واپس لے لی۔ کہ حضرت عباس نے کہا اگر ہو سکے تو میری خاطر اسے معاف کر دے، کتنے رؤوف ہیں۔ کہ مولا میں سمجھی نہیں، آپ کی خاطر معاف کر دوں؟ کہ ہاں۔ کہ مولا کیوں اس کی معافی مانگ رہے ہیں؟ فرمایا اس کا قرض ہے عباس پر۔ مولا کیسا قرض؟ کہا یہ ایک سفر پہ جا رہا تھا، پانی اس کا ختم ہو گیا، صحرا میں چل رہا تھا، شدت پیاس کا غلبہ اتنا آیا کہ موت قریب تھی، اور چلتے چلتے جب یہ نہر کے کنارے پہنچا اتنا پیاسا تھا کہ یہ پانی پہ ٹوٹ پڑتا، لیکن جیسے نہر فرات کے کنارے پہنچا اس کی نگاہ پانی پہ پڑی تو اس نے ایک نگاہ میرے حسین کے روزے پہ کی، اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہے، اور اس نے حسین کی پیاس کو یاد کیا کہ چند گھنٹوں میں اس کی جان نکلنے والی تھی شدت پیاس اور گرمی کی وجہ سے۔ کہ اس کی آنکھوں سے آنسو گزرے کہ نبی کے نواسے کی پیاس کیا ہوگی۔ کہ اس نے حسین کو یاد کیا، چند آنسو کے قطرے بہائے، کہ وہ قرض ہے اس کا، ہم چاہتے ہیں تو اسے معاف کر دیں۔ یہ بوڑھی خاتون خواب سے اٹھتی ہے، واپس سفر میں اسی راستے سے جاتی ہے، یہی بندہ اس سے ملتا ہے، کہاں بتا شکایت کی عباس علمدار سے؟ کہاں کی؟ کہ کیا کیا تیرے عباس؟ مجھے کہا تجھے معاف کر دو۔ کہا کیوں؟ اس نے واقعہ بتایا۔ کہا یہ ناسوی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، کہا مجھے یاد ایک سفر سے آ رہا تھا، میں حسین کی پیاس پہ رو رہا تھا، کہ مجھے نہیں پتا ان آنسوؤں کو عباس نے نگاہوں میں رکھا ہوا ہے۔ ارے جو غیروں کے آنسوؤں کو سنبھال کے رکھے ہیں وہ کیسے آپ کے آنسوؤں کو نہ سنبھالیں؟ میرے چھٹے ماں فرماتا ابھی ذاکر نے مسائب پڑھے نہیں، ابھی تو رویا نہیں، تو رونا چاہتا ہے۔ فرما تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے، اے خدا یہ میرے حسین کا عزادار ہے، میں زہرا اس سے راضی، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ واللہ اگر رضایت سیدہ شامل حال ہو تو انسان کو پھر کسی سفر آخرت میں دشواری نہیں ہوتی۔